نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، اہل کتاب کی طرف سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے جا اعتراضات اور شبہات پیش کیے گئے، ان کے جوابات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، لہذا جس سمت کو اللہ چاہے حکم کرے، اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ امت مرکزی امت ہے، تو اللہ نے اس کو قبلہ بھی مرکزی قبلہ عطا کیا۔ اس کے ساتھ ایک اور فائدہ یہ بھی ہے تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کون ہیں اور پیچھے ہٹ جانے والے کون ہیں۔ اور ایک سوال کا جواب یہ بھی دیا، پہلے جو نمازیں دوسرے قبلے کی طرف کر کے پڑھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اسی قبلے ہی کے مسئلے کو آگے بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ دوسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے جو ہم نے کل پڑھی سیقول السفہاء من الناس، کہ ان قریب بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے، اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی قبلہ تبدیل ہوا نہیں تھا، کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ ان قریب یہ لوگ اعتراض کریں گے جب قبلہ تبدیل ہوگا۔ یعنی قبلہ کے تبدیل ہونے سے پہلے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی کہ ان قریب قبلہ تبدیل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں رہتے کہ اللہ کا یہ حکم کب آئے گا، کیونکہ بیت المقدس بھی عظیم عبادت خانہ ہے، لیکن بیت اللہ اس سے بڑا عظمت والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ تو لا محالہ جس پہ انسان کا اپنا ایک تعلق ہو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جیسے مساجد تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہر مسجد کا احترام ضروری ہے، لیکن جس مسجد کو بندے نے خود تعمیر کیا ہوتا ہے یا جس کے ساتھ خود تعلق ہوتا ہے اس پہ ذرا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارک یہ تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور وہی قبلہ بن جائے جو میرے بابا ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے کہ کب وحی آئے گی، اور انسان کی فطرت ہے کہ جس طرف سے کسی مہمان نے آنا ہو بندہ ادھر مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ سٹاپ پہ انتظار کر رہے ہیں تو جس طرف سے گاڑی نہ آنا ہے ادھر مڑ مڑ کے بندہ دیکھتا ہے۔
مہمان نے آنا، وہ بندہ دروازے کی طرف بار بار دیکھتا ہے، یعنی انتظار جس طرف سے کسی کے آنے کی ہو اس طرف نگاہ اٹھ جاتی ہے۔ تو وہی چونکہ آسمانوں کی طرف سے آتی ہے، جبرائیل لے کر آتے، اس لیے وہی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کبھی اوپر اٹھا لیتے، اس انتظار میں کہ جبرائیل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے اس آیت مبارکہ میں، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً دیکھا ہم نے پھرنا تیرے چہرے کا آسمان میں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرا چہرہ آسمان کی جانب پھرتا تھا وہی کے انتظار میں قد نرى، یقیناً ہم تیرے چہرے کو دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم ضرور پھیر دیں گے تجھے اس قبلے کی طرف جسے تو پسند کرے گا، جو قبلہ تیرا پسندیدہ ہے اے میرے محبوب، ان قریب ہم تجھے اسی طرف پھرنے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ آگے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ کس کی طرف بولو؟ یہاں پہ ایک غور کیجئے، نماز کی شرائط میں رخ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف کرنا یہ بھی فرض ہے، ایک شرط ہے نماز کی، لیکن اس میں سختی نہیں، وسعت ہے، گنجائش ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ آپ غور فرمائیں کہ کعبہ ایک کمرہ ہے اور مسجد حرام ہوا ہے جو اس کے ارد گرد مسجد ہے جس کی توسیع جاری ہے اور پھیلتی جا رہی ہے اور بہت دور تک پھیل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فول وجہک الکعبہ، کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کرو، بلکہ مسجد حرام کی طرف کرو، کیونکہ کعبہ ایک کمرہ ہے اور تھوڑی جگہ ہے اور مسجد حرام زیادہ جگہ ہے، اور پھر آگے جو بھی پھیل رہی ہے وہ ساری مسجد حرام ہی بن رہی ہے نا۔ 30 لاکھ کی گنجائش جی 30 لاکھ کی گنجائش ہے، تو کتنی بڑی مسجد ہے، اور آگے پتہ نہیں مزید کتنی ہوگی۔ تو فرمایا اپنا چہرہ مسجد حرام، کعبے کی بجائے لفظ کون سا بولا؟ مسجد حرام کا۔ اور ایک اور لفظ بھی ہے یہاں پہ قابل غور، یوں نہیں فرمایا فول وجہ کا المسجد الحرام کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف کرو، اس رخ پہ کرو جس رخ پہ مسجد حرام ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا جی، پشاور کس طرف ہے؟ اس طرف۔ لاہور کس طرف ہے؟ اس طرف ہے، بس ادھر ہمارا رخ ہو گیا تو سمجھو اس جانب ہو گیا ہے۔ اس میں ہمارے بعض ساتھی بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ چونکہ آج کل گوگل میں اور موبائل میں اور وہ ہر ہو جی فلاں دی نماز ہی نہیں ہوئی جی، وہ جی فلاں کی مسجد کا بالکل رخ ہی غلط ہے جی، تو 19-20 کا فرق اگر آ جائے تو اس میں گنجائش ہے۔ اگر گنجائش نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام کی بجائے کعبہ کا لفظ استعمال کرتے، حالانکہ قبلہ تو کعبہ ہے نا، مسجد حرام تو نہیں، لیکن آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ مسجد حرام کا استعمال کیا ہے، اور پھر فرمایا اس طرف رخ کر لو، اور اگر تھوڑا بہت وہ ادھر ادھر ہو جائے تو مقصد تو صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کعبہ تو پتھروں کا ایک گھر ہے، اس پتھر کی ہم عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ یہ تو انتظامی طور پہ رخ سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، ورنہ تو ایک کا منہ ادھر ہوتا اور دوسرے کا منہ ادھر ہوتا، پھر ٹھیک ہے جہاں مرضی، اللہ تو ہر طرف ہے، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے کہا نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف سب کا رخ ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور مرکز بھی ہمارا ایک ہی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ،
اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ فولو وجوہکم شطرا، پس پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اسی کی جانب، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اہل کتاب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا ہے یہ حق ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی ذو قبلتین ہوگا، دو قبلوں والا ہوگا۔ جانتے ہیں، بس خواہ مخواہ ضد کی وجہ سے چپ نہیں کرتے اور اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ باقی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی تھی یار یہ بھی مان جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، جس کے دل میں ضد ہو وہ کہاں مانتا ہے؟ آپ بے شک جتنے مرضی دلائل لے آئیں، انہوں نے ماننا کوئی نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، ساری نشانیاں آپ ان کے پاس لے کے آ جائیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ نہیں اتباع کریں گے آپ کے قبلے کی۔ معلوم ہے ضد کا کوئی علاج نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور میرے محبوب تو بھی تابع نہیں ہے ان کے قبلے کے، اب آپ بھی میرے حکم کے تابع ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان کا بعض تابع ہے بعض کے قبلے کی، یعنی اہل کتاب اس میں آگے دو گروہ ہیں، یہود اور نصارہ، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، ہر ایک کا اپنا رخ ہے، اسی کی طرف رخ کر کے جو بھی عبادت کرنی ہے وہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں سختی ہے کہ جناب آپ ادھر نہ کریں منہ اور آپ ادھر کریں؟ آپ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، وہ تو چاہتے ہیں نا کہ آپ ہماری بات مانیں، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا، علم آ جانے کے بعد بھئی اللہ کا حکم تو کعبۃ اللہ مسجد حرام کی طرف ہے اور یہود چاہتے ہیں جی بیت المقدس کی طرف منہ کریں، اگر علم آ جانے کے بعد پھر بھی آپ نے ان کی بات مانی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت ظالمین میں سے ہو جائیں گے، یعنی اللہ کا حکم توڑنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ ان کے پابند نہیں، آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ بات دو ٹوک حکم سنانے کے لیے کہی کہ اب دو ٹوک حکم یہی ہے کہ آپ نے مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، پہچانتے ہیں اس کو یعنی اس کعبے کی تبدیلی والے مسئلے کو، یا پہچانتے ہیں اس کو یعنی پہچانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ہر بندہ 100 بندے بیٹھے ہو بیچ میں پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی فوراً بندہ پہچان لیتا ہے، ایسے بھی وہ اندر سے فوراً پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کعبہ کی تبدیلی والا مسئلہ بھی درست ہے، لیکن ضد کچھ کرنے نہیں دیتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یقیناً حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، لیکن حق ہے تیرے رب کی طرف سے، حق تو حق ہے، کوئی چھپائے تب بھی حق ہے، کوئی بیان کرے تب بھی حق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ ہرگز نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم آیا ہے آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور آپ شک نہ کریں، باقی وہ جانتے ہیں اور صرف ضد کی وجہ
وجہ سے نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم نے دیکھا پھرنا تیرے چہرے کا آسمان میں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، پس ہم ضرور پھیر دیں گے تجھے ایسے قبلے کی جانب جسے تو پسند کرے گا. فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس پھیر اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب. وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو. فولوا وجوہکم شطرا، پس پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اسی کی جانب. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں. لَيَعْلَمُونَ، یقیناً جانتے ہیں. أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ غافل. عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے ہیں. بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی. مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ نہیں اتباع کریں گے آپ کی قبلے کی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان کا بعض اتباع کرنے والا ہے بعض کے قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کر لی ان کی خواہشات کی. مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا. إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ اس وقت ظالمین میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی. یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو. کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یقیناً چھپاتا ہے حق کو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. الحق من ربک، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ،